زین العابدین السلام کا حوالہ دیا گیا جو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے غلط وہ اندازہ کیا گیا اس میں, اور نماز نہیں تو چودھری امام جو بول رہے ہیں لعنت ہے بلکہ, تو کہاں حوالہ ہے؟ کچھ حوالہ نہیں دیا اس میں. ہے حوالہ ہے, دیکھیے ہے حوالہ ہے, نیچے کچھ وہی ہے حوالہ, صحیح سے کاملہ ہے نا. کچھ ورڈ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح پہ سجادیہ کا حوالہ دیا تو پھر سجادیہ امام ویسا کا کچھ. دیا نا. آدمی ہم جب نماز پڑھانے گئی پھر آپ واپس آ گئے اور لوگوں کو بولے کہ نماز پڑھو, وہ بھی ایک نشہ ہے. تو عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں جی. آپ پوچھیں. جی نیچے کے ورڈز کو سمجھ نہیں آ رہے. صحیح سے سجادیہ دعائے جمعہ و عیدین, یہ لکھا ہوا ہے. دعا ہے یہ دعا ہے نا. دعا جمعہ, دعا عید ہے. کیا یہ دعائے, پھر بولو بھائی, درود پڑھیے, درود پڑھیے. یہ کیا بولتے ہو, فیس بک پر یہ آیا ہے کہ نماز عید پڑھنے اور پڑھانے والوں پر امام زین العابدین کی لعنت. اس میں لکھا گیا کہ اے میرے خدا, یہ نماز جمعہ اور عیدین پڑھانے کا حق, ان بریکٹ ہے. بریکٹ کب آتا, آپ لوگ واقف ہوں گے بریکٹ سے جی. تو یہ چیز بریکٹ میں ہے, تمہارے منتخب کردہ بندوں کا تھا جسے چھین لیا گیا. اب ان پڑھانے والوں, ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں اور اس فعل کو اچھا سمجھنے والوں پر لعنت فرما. اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے صحیفے سجادیہ کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ دراصل آپ کے جو ہے نا میں قائم حسین ان کے پاس سے ملا ہے جی. تو جب انہوں یہ لکھے ہیں امام کے حوالے سے, سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ہے نا اس میں امام کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے نہیں, تو کیا ہے میں وہ بتا دوں گا میں. تو اب مجھے اپنی ذات کی حد تک تو یہ حق پہنچتا کہ جب انہوں یہ لعنت یہ ہم پر پڑھے ہیں, پڑھانے والوں پر, پڑھنے والوں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں پڑھاتا ہوں جی, میں پڑھاتا ہوں, یہ انہوں مجھ پہ لعنت پڑھ لیں تو مجھے میرا حق پہنچا کہ میں بھی ان پر لعنت پڑھوں. اسی لیے میں پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ پرچہ بتایا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, اس کی وضاحت کریے. کیا آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, کیا یہ جو لکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ورنہ آپ بھی لعنت کے مستحق. اس کی لعنت کو آپ قبول کر رہے ہیں, یعنی یہ لعنت کو پلٹانا چاہ رہے ہیں, پلٹانا چاہ رہے ہیں. تو جو ہے اس وقت تک نہیں پلٹے گی یہ لعنت جب تک کہ ہم قول معصوم نہ پیش کریں. اگر قول معصوم ہے, اگر امام چوتھے امام کہہ رہے ہیں خدا کی قسم, ہم اخباریوں کا یہ فریضہ بنتا کہ اس پر عمل کریں, نماز ہرگز نہیں پڑھائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا کتاب ہے جس سے یہ حوالہ دیا گیا, یہ کتاب ہے صحیفہ کاملہ. ہو گیا کب؟ یہ پرنٹ ہے
اس کے صفحہ نمبر 366 پر. تمہارے پاس عید اضحیٰ اور روز جمعہ کی دعا. کیا ہے یہ؟ دعا. کر لے تو کیا ہے یہ؟ دعا. نماز الگ، دعا الگ. اس سے حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا حوالہ ہے وہ بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں. باریلا، یہ مقام ان بریکٹ خطبہ و امامت نماز جمعہ. خطبہ و امامت نماز جمعہ تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا. درانہ کہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، اسے چھین لیا. یہاں بریکٹ میں ہے غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا. اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے. نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے، اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادے و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ان بریکٹ اس غصب کے نتیجے میں بریکٹ کلوز تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مخور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے. تیرے احکام بدل دیے گئے. تیری کتاب پسے پشت ڈال دی گئی. تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے. جی بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. خدا کی قسم ان پر لعنت ہے جو احکام کو بدل دیے. اب میں جو حوالے دینے والا ہوں اس کے بعد یہ کون بولے لعنت فرما بولتے؟ یہ امام چوتھے امام کا ہے. چوتھے امام کی دعا کے فقرات ہیں یہ. جی لعنت فرما کس پر لعنت فرما؟ جو احکام بدل دیے. اگر حکم امام ہے پڑھانے کا بدل دیے لعنت ہے، اور اگر امام کا حکم ہے نہیں پڑھانا پڑھا رہے ہیں لعنت ہے. یہ فرائض واجبات جو فرائض واجبات اور واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے. تو پتہ چلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو متروک کر دیا، اس کو ترک کر دیا، تو اس پر بھی کیا ہے؟ لعنت ہے. ٹھیک ہے. اگلے اور پچھلے دشمنوں پر، یعنی جو پچھلے گزر گئے اب آنے والے ہیں، ان سب پر، اب جو موجودہ جو گڑبڑ کر رہے ہیں ان پر بھی لعنت. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پہ لعنت نہیں، تو یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں نا ان پہ اللہ، رسول، انبیاء، ملائکہ، مرسلین، کروبین، مومنین، ہر حلالی کی لعنت ہے ان پر. اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر لعنت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے اندر یہ ہے، یہ جو چھاپے تھا اس میں کتنی تبدیلی ہے دیکھیے آپ. یہ دیانتداری ہے، بد دیانت ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی واضح حدیث نہیں ہے، نہیں دے سکتا، اسی لیے ایسا چھایا کیا ہے. چلیے نہیں بعد میں پڑھ پاؤں. یہ کیا ہے؟ من لا یعذر الفقیہ ہے، جلد 1. یہ سرکار شیخ ہے صدوق.
یہ باب ہے نماز عیدین، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1454، یہ لے لو، یہ مسئلہ 1454. زرارہ نے حضرت امام محمد باقر روایت کی ہے، آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے. آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ، آپ نے فرمایا نماز عیدین امام کے ساتھ سنت، اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے بعد زوال تک کوئی نماز السلام علیکم نہیں ہے. وعلیکم السلام. نہیں. اور نماز عید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے. ٹھیک. اب یہاں امام پڑھتے غیبت میں تو کیا ہے؟ اب یہ نماز سنت ہے. یہ کیسا شائع کرتے ہیں پرچہ؟ امام کا قول پہ پیش کرو نا. 5 امام کا قول ہے یا نہیں ہے؟ اب اس پر کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ ترجمے میں گڑبڑ. یہ کتاب عربی من لا یعذرہ الفقیہ جلد 1، ٹھیک ہے. یہ لیجیے، یہ کوریج کر لو. یہ ہے عن زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام قال صلاة العیدین مع الامام سنہ، مع الامام سنہ ولیس قبلہما ولا بعدہما صلاة ذلك اليوم الى الزوال، ووجوب العید انما ہوا مع امام عادل. ٹھیک ہے. یہ آپ جو میں پڑھ کر سنایا اس میں کوئی اس میں فرق ہے نہیں ہے، اس میں بھی وہی ہے نا. یہ دونوں ہو گئے. ترجمے میں غلطی ہے بولے نا، بالکل سیم ہے. عربی سیم ہے. عربی میں جو ارے تو نہیں پڑھتا مت پڑھ لے. کیا اختیار پڑھا پڑھنے والوں پہ لعنت پڑھنے کا؟ تو کون ہے لعنتی؟ تو مچ کر دے رہا. یہ دیکھیے اسی کے صفحہ نمبر 371 پر یہ دعا کے اختتام پر جی یہاں پر لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس دعا میں چند امور واضح طور سے بیان فرمائے ہیں. یہ کون لکھ رہی ہے؟ نہیں امام کا نہیں، یہ نہیں امام. یعنی کہ اب یہاں یہ دعا تو ختم ہو گئی. دعا کے ختم ہونے کے بعد اب اس کے جو ہے نا مترجم ترجمہ کرنے والا مؤلف جو بھی ہے وہ جو ہے نا اپنا ایک حاشیہ لکھ رہے ہیں. اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سر انجام دے. چنانچہ عبداللہ ابن دینار نے امام باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، 5 امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا. اوپر تو یہ مولف کے جو بھی روایت تھی وہ ہو گئی. اس میں بھی ان کیا لکھ رہے ہیں؟ نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سر انجام دے. امام کی موجودگی میں جب امام اب اس وقت نہیں ہے تو سنت کی اجازت امام دیے.
ٹھیک ہے. اگر کوئی واجب سے پڑھا رہا ہے تو وہ غاصب ہے, وہ حق غصب کر لیا وہ امام کا. جی جو امام کا حق غصب کر لے اس پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے, امام اجازت دینے کے بعد ہم لعنت کے مستحق نہیں ہوتے, ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں. امام کی اجازت دینے کے بعد آپ اپنی یہ جو رائے پیش کر رہے ہیں تو اب آپ لعنت کے مستحق ہوئے. ٹھیک ہے. ہاں تو کیا فرماتے ہیں پانچ امام, اے عبداللہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر, اس میں آل محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ ان بریکٹ میں کہ میں نے, یہ بریکٹ کلوز, میں نے عرض کیا کہ یہ کس لیے, سوال یہ ہے. فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. حق امام کیا ہے؟ واجب سے پڑھانا, یہ ہے حق. ابھی میں کیا عرض کیا کہ اگر حق امام ہم لے لیں تو غاصب ہوئے, لعنت کے مستحق ہوئے. واجب سے کون پڑھا رہا ہے؟ نہیں. اب جو بھی واجب سے پڑھایا وہ کیا ہوا؟ لعنت کا مستحق. چاہے یہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو یا یہ کہ کوئی اور عید ہو, اگر امام اس کو سنت بول رہے ہیں, واجب سے پڑھا رہا ہے تو اس پر بھی لعنت ہے. جیسے کہ نماز عید غدیر ہے, نماز عید غدیر بھی سنت سے امام کی اجازت ہے, اس کو واجب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے, تو لعنت ہے. کیا ہو گیا؟ یہ حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں. مسلمانوں کی عید اضحیٰ ہو یا عید الفطر, اس میں عالم مسلمانوں کی عید الاضحیٰ یا عید الفطر ہو, اس میں آل محمد کا غم, مسلمانوں کی جو عید الاضحیٰ ہے اس میں غم تازہ ہوتا. ٹھیک, آپ ہیں مسلمان, میں مومن ہوں, ہاں مسلمانوں کی جو عید آ رہی ہے نا اس میں ہو رہا ہے. ہو گیا؟ اب دیکھیے یہ دیکھیے, یہ کتاب ہے بہشتی زیور, بہشتی زیور ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. یہ ہمارے برادران اسلام کی کتاب ہے, معتبر کتاب ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہمارے پاس جو دیگر کتب ہیں جیسے ملا اعظر وغیرہ وغیرہ, جس سے ہم قول معصوم لے کر اس پر عمل کرتے ہیں, تو یہ لوگ یہ کتاب مرتب کیے ہیں. اس میں یہ ہے, تو اس میں عیدین کی نماز کا بیان ہے. جی یہ لکھتے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیت کرے. میں نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں. یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے. یہ کیا ہے کرنا ہے؟ واجب کی. اسی میں یہ لکھتے ہیں, اس کے صفحہ نمبر 691, اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ جماعت اس میں شرط ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص شریک نماز ہوا ہو اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو, وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا. نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے. ہاں اگر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو پڑھنا واجب ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ امام. ہمارے پاس کیا بول رہے ہیں؟ کس کا حق تھا؟ یہ امام کا. لے لیے امام کا حق, اسی لیے غمزدہ ہو رہے ہیں. ہماری نماز دیکھ کے غمزدہ نہیں ہو رہے, آپ لوگوں کی نماز دیکھ کے غمزدہ. اب یہاں پر اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, مگر یہ پتہ نہیں کہ بھیجوں میں کیا ہے, ان کے گوبر بھرا ہوا ہے, کیا ہے, اللہ معلوم ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیوں دیے؟ کیونکہ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ,
فعل الحکیم لا یخلو عن حکیم کا قول ہو، حکیم کا فعل ہو، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس بات پہ آپ غور کریے کہ آخر یہ امام کیوں اجازت دی. جی یہ چیپٹر یہ بتا رہے ہیں جمعہ عیدین، جمعہ کا ذکر تھا، اس میں عیدین کو ٹھونس کے جو ہے نا غیر ضروری کے کرائیں. چلو ٹھیک ہے، ایک حوالہ دے رہا ہوں مستدرک کا. امیر المومنین نے فرمایا کوئی فیصلہ یعنی حکم، حدود اور جمعہ بغیر امام عادل کے ساتھ. یہ کیوں پڑھا میں یہ مستدرک الوسائل صفحہ 458 پر ہے. کیا ہے یہ؟ کوئی فیصلہ، حدود اور جمعہ بغیر امام عادل کے نہیں بن. تو پھر یہاں پر امام عیدن کیوں نہیں لکھے؟ عیدن بھی لکھ دینا تھا. جیسا نماز جمعہ عیدن آپ ملا رہے ہیں نا، تو پھر یہاں نماز جمعہ تو عیدن کیوں نہیں لکھے؟ اتنی عقل نہیں ہے، باتیں بڑے بڑے ہو رہے ہیں. یہ آپ خیر ضروری کون سا ڈاکٹر مشورہ دیا معلوم نہیں ہے. مذہب میں جو ہے نا لپوشائی کرنے کا، معلومات کا فقدان ہے، بولنے کی بیماری ہے اور کچھ نہیں ہے. دو مقامات پہ ہے وہی حدیث اسی صفحے پر. امیر المومنین نے فرمایا صحیح نہیں ہوتا اور نہ حد کا جاری کرنا، نہ نماز جمعہ کا انعقاد بغیر امام کے بغیر نہیں ہوتا. یہاں پر امام جو ہے نا سنت کی اجازت دے دیے. واجب کب ہے؟ امام کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ہے علل الشرائع، یہ بھی سرکار شیخ ہے صدوق، صفحہ نمبر 308. عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ سبب جس کی بنا پر عامہ امت کو اللہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی توفیق نہیں دی. اس کو عامہ کو کائی کی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی توفیق نہیں ملی، عامہ کو نہیں ملی. یہ جو لکھ رہے ہیں نا عامہ میں، ان کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے، عامہ میں ہے لوگ، ان کو توفیق نہیں ہے. جس کو توفیق ہے وہ آپ کی عامہ میں نہیں آتے، کیونکہ ہم کو توفیق امام نے دی ہے. جی بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن یحییٰ نے روایت کرتے ہوئے محمد بن احمد سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل سے، انہوں نے حضرت ابو جعفر ثانی علیہ السلام سے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ جناب سے عرض کیا میں آپ پر قربان، آپ عامہ امت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ روایت کی گئی ہے کہ انہیں روزے کی توفیق نہ ہوگی. آپ نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق ملک کی بد دعا قبول ہوئی ہے. کس کی دعا؟ ملک کی بد دعا قبول ہوئی ہے. میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ میں آپ پر قربان، آپ نے فرمایا لوگوں نے جب حضرت حسین بن علی صلوات اللہ علیہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو حکم دیا کہ وہ بآواز بلند منادی کرے کہ اے ظالم اور اپنے نبی کی عطرت کو قتل کرنے والی امت، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزے اور عید الفطر کی توفیق نہ دے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ نہ عید الفطر کی توفیق دے نہ عید الاضحیٰ کی. کس کو ہے یہ؟ قاتلان امام حسین، کیونکہ سب قاتلان امام حسین ہے. یہ غیر ضروری کے اڈے کے بیٹھے ہیں. آپ کے جو ہے ان کے غم میں غم منانا ہے، ان کی خوشی میں خوشی منائیں. اس کو بولتے شیعہ. شیعہ کی تعریف بس اتنی ہے کہ ان کے غم میں غم، خوشی میں خوشی منائیں. کوفہ ماتم قدا بنا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے 8 ربیع الاول 11 امام کی شہادت، 9 ربیع الاول کو آپ عید کیوں منا رہے ہیں؟ جی وہ تو ایک چند گھنٹے گزرے نا، چند گھنٹے، کہاں سے گھنٹے بھی، جیسے سورج غروب ہوا فوراً خوشیاں منا رہے ہیں. پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اعتدال کا نام مذہب ہے، بد اعتدالی کا نام مذہب نہیں ہے. جیسے کہ ہمارا کلمہ خود اعتدال میں ہے، لا الہ الا اللہ اعتدال میں ہے. ہاں لا الہ
الا اللہ، لا کو ہٹا ادھر، الہ ادھر اللہ، میزان میں رکھو دونوں برابر. ہاں کیونکہ یہ ولایت ہے، وہ ولایت خدا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے اعتدال، اس کو بولتے ہیں اعتدال. ٹھیک ہوا؟ واضح ہوئی بات؟ ہاں، کیونکہ میں اپنا حق استعمال کرا، غیر ضروری کے لعنت پڑھ رہا. لعنت یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو قبول پڑھ رہے ہیں ان پہ لعنت ہے، نہیں ماننے والوں پہ لعنت. جتنے احادیث بتاؤں گا نماز عیدین کے تعلق سے، جانتا کچھ نہیں، بھونکنے کی بیماری ہے، عارض زدہ کتے کی طرح. چلیے درود پڑھ دیجئے، چڑھا دیجئے یہ لے کے جا کر.